أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع للإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، مجلس ایصال ثواب ہے. دو جملے تمہید میں اس مجلس کے حوالے سے عرض کر کے میں سرنامہ کلام کی آیت پر آ جاؤں گا. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اور یہ دو جملے بھی عرض کرنا جو ہے وہ مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ فی زمانہ ایصال ثواب بھی پر حملہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اسی عمامے ایصال ثواب کے منکر بن چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، بس جو زندگی میں کر لیا وہ کر لیا. اور اس کے بعد اپنے دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ امیر کائنات نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب مرنے والا مرتا ہے، اولاد آدم جب مرتی ہے تو اس کے عمل کا کوٹا بند ہو جاتا ہے. جب بند ہو گیا تو آپ اس پہ کچھ بھی بھجوا نہیں سکتی. ان کا استدلال ہوتا ہے. لہٰذا اس لیے میں ایصال ثواب کے حوالے سے دو جملے عرض کروں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ تاکہ ایک جامع پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے. سنی ہو یا شیعہ، سنی ہو یا حنفی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، سب کے سب، حتیٰ کہ جو متشدد ترین ہیں ابن تیمیہ جیسے لوگ، وہ بھی قرآن کے ایصال ثواب کو جائز سمجھتے ہیں. ان سب کے پاس ایک متفقہ ہے کہ ان اعمال کا، قرآن کا جو ثواب ہے وہ میت کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی مولوی آ کر یہ کہے کہ ایصال ثواب کوئی شے نہیں، اس کا معنی وہ دین کے بنیادی باتوں سے جاہل ہے. ایصال کا معنی ہے پہنچانا، ثواب یعنی جزا. ایصال ثواب یعنی جزا پہنچانا. لفظ ثواب نکلا ہے ثوب سے. ثوب کہتے ہیں عربی میں کپڑے کو، اور جو ہے کہ نہیں، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو. اور یہ ہزاروں سال سے روایت ہے، رسم و رواج ہے. جب کسی کو تحفہ دینا ہو، انعام دینا ہو، صلہ دینا ہو تو ایک سوٹ رکھ کے دے دیتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی لڑکی والے جو ہیں وہ لڑکے والوں کے لیے سوٹ لے کے جاتے ہیں، لڑکے والے جو لڑکی والوں کے لیے سوٹ لے کے جاتے ہیں. ہم جو خطبہ ہیں، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، طلاب ہیں، ہم لوگ اگر کہیں مجلس پڑھتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات لوگ تحفے میں سوٹ رکھ کے دے دیتے ہیں، کوئی ادھر رکھ کے دے دیتے ہیں. تو یہ سوٹ دینے کا رواج قدیم الایام سے ہے. اسی لیے ثواب نکلا ہے ثوب سے. توجہ چاہو، ہر وہ شے، شروع میں کپڑا تھا، بعد میں ہر وہ شے
جو صلے کے طور پہ، انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، جزا کے طور پہ دی جائے اسے ثواب کہا جانے لگا۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ بڑی توجہ کا، وصول کا معنی پہنچنا، ایصال کا معنی 2 سے 3 دقیقوں کا پیغام ہے، بات مکمل ہو جائے گی اور میں آیت پہ کلام پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ وصول، پہنچنا، ایصال، میرے ساتھ آتے جائیے۔ پہنچانا، کیا پہنچانا ہے؟ یہ ثواب کس کو پہنچانا ہے؟ اس مرحومہ کی مجلس سے چہلوں میں ہم لوگ جمع ہوئے۔ توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میں جو یہاں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ہے، اس کی ایک جزا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں اس سماعت کا بھی ثواب ہے۔ بڑی توجہ، پڑھنے والے کی پڑھت کا ثواب، سننے والے کی سماعت کا ثواب، یہاں بیٹھنے کا ثواب ہے۔ اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اس ثواب کو، اس عمل کے ثواب کو مرحومہ کی روح تک پہنچائے۔ یہی عقیدہ ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ثواب وہاں کیسے پہنچے گا؟ کسی بندے کو آپ مجلس کے بعد نمائندہ بنا کے بھیجیں گے جی مرحومہ کی خبر تک جا کے وہاں پہنچا کر آنا ہے ثواب؟ ثواب کس کیفیت میں پہنچ رہا ہے؟ بھائی ثواب پہنچنے کے بڑے طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مرحومہ کی کچھ غلطیاں ہوں، کچھ گناہ ہوں، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے جو شیعہ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی مرحومہ جس کی مغفرت کی ضرورت تھی، ثواب پہنچنے کی ایک شکل یہ ہے کہ مغفرت ہو جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ قبر میں تکلیف کی قبر کشادہ ہو جائے، تیسری شکل یہ ہے کہ قبر میں 2 کھڑکیاں کھول کے جنت میں مقام دکھائی دیتا ہے کہ مرحوم آپ نے جانا یہاں پر ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ثواب کس شکل میں پہنچے گا۔ یا اگر مرحومہ جنتی ہے انشاءاللہ تو ان کے جنت میں درجات بدل ہو جائیں گے، یہ بھی شکل ثواب پہنچے گی۔ ثواب پہنچانے والے کون سے فرشتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، وہ ثواب کیسے پہنچاتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ثواب کی نوعیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ثواب کی کمیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ثواب کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ثواب ہے کیسا ہم نہیں جانتے، پہنچا کون رہا ہے ہم نہیں جانتے، کدھر لے جا رہا ہے ہم نہیں جانتے، مرحوم تک کیسے پہنچ رہے ہم نہیں جانتے۔ ساری کی ساری چیزیں غائب ہے۔ یہ مجلس ایصال ثواب ایمان بالغیب کی بہترین دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں نگاہوں سے گزرے، سبھی غائب ہے، لیکن آپ مجلس میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ ان سارے غیوب پر میں ایمان رکھتا ہوں، ان ساری چیزوں پر میں عقیدہ۔ مجلس ایصال ثواب اپنے آپ کو آخرت سے جوڑنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ آج ہم کسی کی مجلس میں ہے، کل کوئی ہماری مجلس میں ہوگا۔ یہ کراچی شہر میں ہوتا ہے۔ ہماری جاب ہی جسے کہا جائے کہ صبح شام میں کام کی مجلس میں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان چھوٹے ہیں۔ کراچی میں کوئی سارے ہندوستان میں رہ گئے، گنتی کی چند لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں، 15-20 خاندان کے۔ اب وہ اگر مجلس رکھوائیں گے تو 15 میں سے 10 پیسے غائب ہو گئے، کوئی بیمار تھا، کوئی جاب سے پھنس گیا، کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، تو کیا ہوگا؟ ٹوٹل 5 سے 7 بندے بیٹھ گئے اور مولانا صاحب مجلس پڑھ دے، میں صاحب خود مولانا تھا پہنچ گیا۔ اب وہ بانی مجلس ٹینشن میں ہے کہ جعفر بھیا کدھر رہ گیا، اس جگہ میں ٹریفک میں پھنسا، تقی بھیا تم کدھر رہ گئے، یار وہ پاؤں میں موچ آ گئی تھی، علی بھیا کدھر رہ گئے، یار وہ کمر میں ٹیس اٹھی تھی، میں نہیں بن سکتا، محمد بھیا تم کدھر رہ گئے، مسعود بیگم بیمار تھی، ان کو لے کے میں نہیں پہنچ سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ 15 بندے وہ جو 4 ایسے نہیں سکتے۔ توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ اور میں وہاں مجلس پڑھنے پہنچ گیا، جہاں 4-5 بندے بیٹھے ہوئے۔ بسم اللہ مولانا صاحب شروع کیجئے مجلس۔ صورتحال تو یہی ہے کہ ہمارا خاندان تھے، اس میں 4 بندے گزر گئے اور یہ 4 آ گئے اور خاندان پر ہو۔ یہ غائب خطبہ میں نے مکمل کیا اور عجیب منظر دیکھا، نہ جانے کہاں سے لوگ آئے، برا حال بھر گیا، برا حال بھر گیا۔ جہاں 10 بندوں کی توقع تھی وہاں 200 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور بھرپور مجلس ہوئی، خوب نعرے لگے، خوب سے باتیں پڑی رہی، خوب ایصال ثواب۔ جن کا چھوٹا سا خاندان تھا ان کے لیے اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ مرحوم کے لیے کسی بوڑھے نے خارجہ سے نکلتے ہوئے کہہ دیا کہ مرحوم کی کوئی نیکی رہی ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور نیکی آپ نے جملے کے اوپر، مرحوم کی کوئی ایک
نیکی یہ ہے کہ انسان مجلس ایصال ثواب میں اگر آج شریک ہوگا تو کل کو دوسرے بھی اس کی ایصال ثواب کی مجلس میں آئے گا. آج آپ شریک ہو رہے کل کو ہم سب کی بھی مجلس زندہ تو کسی بھی رہنا کوئی طرف سے مجلس ایصال ثواب. آج ہم کسی کے لیے بھلا کر رہے ہیں کل کو کوئی ہمارے لیے بھلا کرے. ایصال ثواب کے لیے سب سے افضل ترین اعلیٰ ترین برجستہ ترین جو ذکر ہے وہ ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. اسی لیے ہم لوگ اپنی مجلسوں میں ذکر محمد و آل محمد کو انجام دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر کا ثواب ہے اور وہ ذکر کا ثواب ہمارے مرحومین کی اگر مشکلات ہیں تو انہیں آسان کرے, پریشانیاں ہیں تو انہیں دور کرے, گناہ ہے تو مغفرت ہو جائے گی, درجات ہے تو بلند ہو جائے گی, قبر کشادہ ہو جائے گی, جنت دکھائی دے گی, ان کو وہاں خوشی ملے گی. چلو وہاں پہ ہمارے بچے ہمیں یاد اکثر ایصال ثواب کی مجلسوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, جملہ میرا نہیں, کسی بزرگ عالم کا ہے ایران کے شیخ راشد یزدی, ان کا جملہ ہے, وہ زندہ ہے ابھی, وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر دانی کرو. جب تک ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر دانی کرو, اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر دانی کرو. قبر میں جا کے بیٹھو, ماں باپ سے قبر میں بیٹھنا خود انسان کے لیے, زندہ انسان کے لیے باعث بخشش ہے. اس سے بڑا فیض کیا ہوگا؟ انسان اپنے باپ کی قبر پہ, اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بیٹھے اور اس کے گناہ ہٹ جائیں, اس کی مشکلات آسان ہو جائیں, اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ بھی ایک طریقے کا خیر ہے جو ہمیں وہاں سے مل رہا ہے. بہرحال جب وہاں سے ہم تک فیض پہنچ رہا ہے کہ میں اگر اپنے باپ کی قبر پہ جا کر بیٹھوں میرے گناہ ختم ہو جائے, میں اگر اپنے باپ کے لیے دعا کروں یہاں میری مشکلات آسان ہو جائے, تو ہمیں کتنا اپنے مرحومی کو یاد رکھنا چاہیے. یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ انسان مجلس منعقد کرے. اور یہ بھی ہمارے منظر بھائی ہیں تو ماشاءاللہ خود مولانا عالم مجید ہے, لیکن یہ جو دیگر احباب ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اپنے مرحوم کو, اپنی مرحومہ کو 1 سال کے لیے نہ تڑپائے. جو قبر میں مرحومہ تڑپتی رہے, اگلے سال جب برسی آئے گی تو میرا بچہ میرے لیے مجلس کرے گا تو کچھ خیر مجھ تک پہنچے. ایصال ثواب اٹھتے بیٹھتے ممکن ہے. کسی مومن نے پانی طلب کر لیا آپ سے کہ جی منظر بھائی پانی پلا دینا, آپ نے نیت کر لی ہوئی سے کہ میں اس مومن کو شیعہ علی بن ابی طالب کو پانی پلاتا ہوں اور بتا اللہ, اس عمل کا کتنا ثواب ہے؟ میری والدہ کو ہو گیا ایصال ثواب, بہترین ایصال ثواب. ایک درود آپ نے پڑھی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ماللہ اس درود کا ثواب مرحومہ سیدہ ہمارے منظر بھائی میں جو والدہ ہے ان کی روح کو پہنچا, یہ ایصال ثواب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جو حاضرین نہیں ہے صبح شام جو شیعہ نظر قرار کی جو زندگی کی جو اصول ہے جس میں سے لازمی طور پر ہو نہیں سکتا وہ شیعہ ہو یہاں شہر میں رہنے والا, انہوں اور نہ سنے, وہ مرقبت نہ سنے, وہ قصید ہم سب سنتے ہیں, حدیث نہ سنے گا تو سننے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ یہ میری ماں کو پہنچ جائے, یہ میرے باپ کو پہنچ جائے, یہ میرے بہن کو پہنچ جائے. ضروری تھوڑی کہ آپ مجلس منعقد کریں, مجلس منعقد کروں گا اگلے سال تب تک کیا بنے گا مرحوم اور مرحومہ, تب تک کون ایصال ثواب کرے گا؟ میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے ایصال ثواب ممکن ہے, کیجئے. جیسی والدہ کی یاد آئی ایک ہاتھ میں تسبیح لی, درود تسبیح پڑھی, ثواب ہدیہ کر دیا, ایک فاتحہ پڑھی, ثواب ہو گیا, بہترین ایصال ثواب ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ 1 سال بعد ہی ایصال ثواب ہوگا, روز کی بنیاد پہ نہیں ہو سکے. روز ایصال ثواب کریں گے, روز مرہ کی آپ کی مشکلات حل ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنی کتاب سورہ مبارکہ شورى میں ارشاد فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب جس ایصال ثواب کی نیت سے جہاں پر جمع ہوئے وہی آیت ہے نام کلام میں میں نے پڑھی. قرآن آپ لوگ سنتے رہتے تھے, اور یہ آیت شاید وہ آیت سے بلکہ یقیناً وہ آیت ہے جس پر ہر خطیب مجلس پڑھتا ہے. کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا جس نے شاہنامہ کلام میں یہ آیت نہ پڑھی, کیونکہ یہ بنیادی ترین آیات میں سے ہے. اگرچہ بعض احمقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, بعض دادان لوگوں کو بات سمجھ میں
کہتے جی مودت میں کیا رکھا؟ تو یہی آیت پڑھ کے زین العابدین نے یزیدی کو حسینی بنا دیا تھا. یہی آیت پڑھ کے جب شام کے بازار میں آ کر اس نے کہا کہ ساری تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے امیر المومنین یزید کو کامیاب کیا، نعوذ باللہ من ذلک، کفر نواشا، اور حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا، آپ سب کو رسوا کر دیا. جب اس نے جملے آ کے سید سجاد سے کہے تو آپ دیکھیے سید سجاد نے کیا کیا. سمجھیے گا ذرا اس کو، خدا نہ سمجھیے گا. 4 آیتیں پڑھی، واقعہ سب کو یاد ہے. 4 آیتیں، ٹوٹل 4 آیتیں ہوتی ہے، شاید کسی ایک روایت میں 5 ہوں گی. 4 سے 5 آیتیں. اس میں پوچھا یہ آیت سنیے تم نے، وَآتَذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ، عزیزی سنیے، کہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. آیت تذیر سنیے، سب کو یاد ہے، عزیزی سنیے، کہ یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. توجہ ہے کریں. بسم اللہ. آیت ممدد سنیے، اللہ صلوکم علیہ اجرا الا الممدد سنیے. آپ سنیے کہ ہماری شان میں نازل. آیت مباہلہ سنیے، ہماری شان میں نازل. 4 آیتیں سنائی. ایسا انقلاب برپا کیا ہمارے معصوم نے. 4 آیتیں سنا، ٹوٹل 4 آیتیں، اور بتایا کہ اس کا مصداق وہ جو یزیدی تھا، وہ جو شامی تھا، جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا، وہ ختم مل گیا. کلمہ پڑھا، اب جب سے مسلمان ہوتا ہوں حسینی بن گیا، شہید ہو گیا. 4 آیتیں سنا کر جن 4 آیتوں کے ذریعے یزیدی کو حسینی بنایا زین العابدین نے، ان میں سے ایک آیت ہے یہ آیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا. یزیدی بدل رہا ہے، اس میں بدلاؤ آ رہا ہے اس ایک آیت کے ذریعے سے. کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس پر، کس پر؟ کار پیغمبری پر، نبوت پر، رسالت پر. یعنی اگر میں یوں آسان کرنے کے لیے کہوں کہ اس آیت کے ایک حصے میں نبی کی ساری زندگی لگی ہوئی ہے تو غلط نہیں ہے. کیا بات ہے، بے شک. قل لا اسألکم علیہ، یعنی اپنی ساری زندگی پر تم سے کسی اجر کا طالب. علیہ یعنی پیغمبری، علیہ یعنی رسالت، علیہ یعنی نبوت. اور قرآن نے اعلان کیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں. تو جس کی ساری زندگی رسالت ہے وہ کہہ رہے میں اس رسالت پر کچھ نہیں مانگا، کوئی اجر. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے، توجہ چاہوں گا بڑی، بسم اللہ بسم اللہ. سوائے اس مودت کے جو قربا میں رہے. بڑی توجہ، سوائے اس مودت کے جو قربا میں، پوری توجہ رکھیے گا. نبی نے اپنی ساری زندگی کی زحمتوں پر کسی اجر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کسی بھی قسم کا اجر طلب، الا سوائے کیا؟ سوائے المودت فی القربہ. پوری توجہ چاہوں گا. آپ احباب، آپ اعزاء، آپ لوگ جو کہ مجلسی لوگ ہیں، آپ نے ساری زندگی آیت سنی. اب ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، چوکنے کے لیے کیسے سوال کیا ہے. اس آیت کے ذیل میں سوال ہے کہ کیا مودت اجر رسالت ہے یا نہیں؟ بہت توجہ چاہوں گا، مشکل بات ہے، آسان طریقے سے پیش کر رہا ہوں. کیا مودت اجر رسالت ہے یا نہیں؟ بڑی توجہ. یہ جو سوائے کے بعد آتا ہے، اللہ کے بعد جو آتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. کبھی اس کا ماقبل سے ربط ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. مثلا آپ مجلس کے لیے اگر آ رہے ہو گھر والوں کے ساتھ اور سارے گھر والے آ گئے، گاڑی آپ کے پاس نہیں، آپ نے کوئی اجرت پہ گاڑی منگوائی ہے، کوئی ان ڈرائیو، کوئی اوبر کریم، کچھ بھی ہوتی ہے، رکشا وغیرہ بھی منگوایا. اب آپ گھر کے باہر جب سارے گھر والے آ گئے، زوجہ محترمہ آ گئی، بچے بچیاں سب آ گئے، تو آپ کہتے ہیں گھر والے تو آ گئے لیکن سوائے گاڑی کی. گاڑی، سب گھر والے آ گئے سوائے، انصاف سے بتائیے کہ گاڑی گھر والوں میں داخل ہے؟ گاڑی کا تو گھر والوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں. گاڑی کہاں، گھر والے کہاں، کوئی رابطہ نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں سب آ گئے سوائے گاڑی. اس کا مطلب سوائے کے بعد جو آتا ہے، کبھی اس کا ماقبل سے کوئی رابطہ ماقبل میں داخل نہیں ہوتا. اور کبھی آپ کہتے ہیں سب آ گئے سوائے امی جان کے، سوائے ابا حضور کے، سوائے بہنان کے، سوائے بیٹیا کے، سوائے بچے کے، سوائے بچی کے.
یہ جو بچہ بچی ہیں، یہ جو بیٹا اور بیٹی ہیں، جو والدہ محترمہ ہیں، جو ابا حضور ہیں، جو اما حضور ہیں، یہ گھر کا فرد ہے، یہ گھر میں داخل ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے اے رسول ان سے کہ ساری زندگی پر کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے مودت کے. تو یہ بتائیے مودت اجر میں داخل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے آپ لوگ چوک اس لیے رہے، پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی یہ سنا ہے کہ مودت اجر رسالت ہے. ہمارے تو بینروں پہ کبھی عاشور کا جلوس ہو، اربعین کا جلوس ہو، 21 ستار کا جلوس ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ مودت ہی ادائے اجر رسالت ہے. نو خان اپنی کیسٹ پہ میں نے دیکھا تھا پہلے لکھتا تھا، اب تو کیسٹ ختم ہو گئی، کیسٹوں پہ لکھا ہوتا تھا ادائے اجر رسالت. ہم اجر رسالت یوں ادا کر رہے ہیں، پتہ نہیں ماتم شیخ کا بپا کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک ہمارے معاشرے میں ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ مودت اجر رسالت ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. بڑا شدید علمی اختلاف ہے اس بات میں کہ مودت اجر ہے کہ نہیں. بڑی توجہ چاہوں گا، مشکل بات ہے، میں کوشش کروں آسان طریقے سے پہنچ جائے. بزرگ علماء شیعہ میں شدید اختلاف ہے. بہت بڑا نام غیبت کبریٰ میں شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ غیبت کبریٰ کے عرصے میں اب تک کا واحد و فقیہ جس کو سرکار صاحب الامر نے 3 خط لکھے ہیں جنہیں علامہ مجلسی نے بہار میں کوٹ کیا. اب ایسے بزرگ عالم کو آپ مقصر تو نہیں کہہ سکتے. ایسے بزرگ عالم کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. جس کی وفات پر امام زمانہ نے شعر کہا ہو وہ مقصر نہیں ہو سکتا. جس کی امام زمانہ تائید کرے وہ غلط عقیدے والا نہیں ہو سکتا. جس کو امام زمانہ 3 خط لکھے بڑی محبت کے ساتھ وہ غلط عقیدے والا. شیخ مفید نے یہ لکھا ہے کہ مودت اجر رسالت نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے گا، مودت اجر رسالت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اجر کی بنیادی ترین شرط یہ ہے، پوری توجہ چاہوں گا، کہ وہ مزدور کی اس مزدوری کے کم سے کم برابر ہو. اللہ اکبر. جس نے زحمت اٹھائی ہے اس کی زحمت کے برابری میں اگر کچھ دو گے تو اجر بنے گا. اگر برابری پہ نہ ہو تو وہ اجر نہ کہلائے. وہ نبی جس نے دین پہنچانے کے لیے ساری زندگی زحمتیں اٹھائی ہیں، ساری زندگی مشرکوں کے پتھر کھائے ہیں، ساری زندگی اذیتیں جھیلتا رہا، یہاں تک کہ یہ جملہ کہا ما اوذی النبی مثل ما اوذیت. اس نبی کی ساری زندگی کی زحمتوں کا بدلہ، اس خاتم النبیین کی ساری اذیتوں کا بدلہ ایک مجلس ادا کر کے میں دے سکتا ہوں. مجھے 20-25 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے، اس بات کی گواہی سجاد بھائی دے سکتے جو بیٹھتے. اتنے سال ہو گئے، شروع میں جو مجلس سے پڑھی سجاد بھائی نے پڑھوائی ہے. مثلا آگے ہو گئی جب مولوی غائب ہوئے تھے تو میں وہاں کام ہوتا تھا سجاد بھائی. ایک دفعہ کا واقعہ بھی عجیب کراچی ہے. سجاد بھائی میرے پاس شاید ان کو یاد نہ ہو پر مجھے اچھی طرح آج تک یاد ہے، میرے ذہن میں رہ گیا. اینڈ ٹائم پہ بالکل آگے کہا آدھے گھنٹے پہلے کہ حضور مجلس پڑھنے آ جائے. مولانا صاحب مجلس پڑھنے میں نے کہا سجاد بھائی اتنا اچانک کہ وہ مولانا صاحب آئے تھے، وہ حدیث کے ساتھ پڑھنے والا غائب ہو گیا. تو ہم نے اس سے کہہ دیا کہ جی مولانا صاحب آپ حدیث پڑھتے، تو مولانا صاحب نے کہا حدیث کے ساتھ بدعت سے اپنی کہیں وہ بھی چلے گئے. لہٰذا میں پھنس گیا. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے. یہ کراچی شہر ایسا شہر ہے اس قسم کے واقعہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم بھی کوئی میرے خیال سے 23 سال پرانا 2001 کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی 2024 ہے تو 24 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. 25 سال سے پہلے کا پڑھ رہا ہوں. ابھی 24-25 سال سے جو میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کیسے تیری شاید جو میں 25 سال مجلس سے پڑھی رسول کی ساری زحمتوں کا اجر ادا کر دیا. ساری زندگی بھی پڑھتا رہوں تب بھی دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. جب نے اپنی ساری زندگیاں مودت کے لیے گزار دی وہ بھی نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی عزاداری کی ہے رسول کی زحمتوں کا ہم لوگ یاد. ہر بندہ ساری عزاداری کرنے کے بعد، سارا اشراف پہ دن منعقد کرنے کے بعد، عزاداروں کی بھرپور خدمت کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، غازی سرکار مجھے معاف کیجیے گا، خدمت نہیں کر سکتا. بیوی آپ کو آپ کے لال کا ٹھیک سے پوچھا پیش نہیں کر سکتا، مجھے معاف کیجیے گا، اگلے سال انشاءاللہ بہتر سے بہتر کروں گا. جب برابری تو کیا تم لوگ
اس حق کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچ پاتے. ہم سب کو تصور نہیں. تو کون شیخ مفید کہتے ہیں کس کے باپ میں کم ہے, اس میں اتنا ذکر ہے وہ آگے کہے رسالت آپ کے میدان میں کہ ہم نے آپ کی ساری زحمتوں کا بدلہ دے دیا. ایک بات اس میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, نقطہ بڑا گہرا ہے. شیخ مفید کی عظمت کو سلام ہے اس نقطے کے اوپر. وہ فرماتے ہیں آیت کہنا یہ چاہتے کہ آیت کا کتنا عجیب رخ ہے جس کی طرف ہم لوگ متوجہ ہیں ہی نہیں. شیخ مفید کی نگاہ میں آیت کہنا یہ چاہ رہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے امت کو یہ پیغام پہنچایا لا اسألکم علیہ اجرا, میں ساری زندگی کی زحمتوں پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. اس لیے طالب نہیں کہ اجر دینا تمہاری اوقات رہی, تمہارے پاس میں رہی. واہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. اب مجھے پھر سے اشارہ ہو رہا ہے دوسری تیسری مرتبہ کہ آپ لوگ زحمت فرمائیں, مسجد ڈسٹرب نہ ہو. تھوڑا سا یہ سارا میسرا لشکر کا جو میسرا ہے یہ بائیں طرف یہ خالی ہے, میں پر ہو چکا ہے اور قلب لشکر بھی خالی ہے. میں درود پڑھاتا ہوں آپ کے سب آ جائیے. بر محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد شرم کی بات ہے کہ بوڑھے اٹھ رہے ہیں, جوان بیٹھے ہوئے. اور جوان اگر اٹھ کے ادھر آ جائیں گے یہ خالی جگہ بھر جائے گی. نام مولا تھوڑا تھوڑا تشریف لائیے. جزاک اللہ. ایک بولا کریم صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں ایک کا نام پوچھ کے پھر کروں گا تو زیادہ اچھا لگے تاکہ مسجد دوبارہ ڈسٹرب نہ ہو. ابھی تھوڑا تھوڑا آپ لوگ زحمت فرمائے, میں اشارے کرتے رہوں گا, اس میں آپ لوگ آگے نہیں آتے. آ جائیے آپ سب کو دعوت ہے. تھوڑا تھوڑا ان جگہوں کو جو نوجوان دوست ہیں وہ اگر ادھر آ جائے, ابھی بھی جگہ خالی ہے. سارے دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری توجہ رکھیے گا. نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم میری زحمتوں کو اجر دے سکو. اگر کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو جتنی تمہاری پاکیزگی ہے, اتنا تمہارا ذات ہے, اتنا اللہ نے تمہیں قلب وسیع, قلب نظیف, قلب پاکیزہ, قلب نورانی عطا کیا ہے. اس دل سے جتنی محبت میرے اہل بیت سے کر سکتے ہو کرو. بڑی توجہ. کم ترین معیار خلوص, میں کیسے پرکھوں میری مودت خالص ہے کہ نہیں. میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا, میں تو قول معصوم آپ کے سامنے رکھ دوں گا. میری حد تک امکان کوشش یہ ہوتی ہے یا آیت ہو یا روایت, تیسری کوئی بات نہ ہو. اللہ یہ کہ مجبوری میں جیسے میں نے ابھی مثال کا سہارا لیا اللہ سمجھانے کے لیے, اور مثال صرف اصل بات آیت اور حدیث سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, ورنہ اگر ضرورت نہ پڑے تو مثال سے بھی میں اجتناب کرتا ہوں. توجہ رکھیے پوری توجہ. یہ جو مودت ہے خالص مودت, اسے پرکھنے کا معیار خصال شیخ صدوق کی کتاب جس میں چھٹے مولا کا ارشاد موجود ہے, فرمایا مودت پرکھنے کا آسان معیار یہ ہے, ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو, اس میں ہمارے کسی بھی مخالف کی, ہمارے کسی بھی غیر کی تھوڑی سی بھی اگر جگہ ہے تو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں نے بے شک بول دیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی کراچی شہر میں بڑے غیروں کے ممبر سے فضائل پڑھے گئے اور کراچی والے سوتے ہیں. وہ غیر جو یقیناً غیر ہے, وہ غیر جس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا آنکھیں کھولتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, لہذا میں سجدے میں ایک آنکھ بند رکھوں اور ایک کھول تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اتنا بڑا غیر ہے. اس غیر کے فضائل آپ کے مرکزی ممبر سے 11 سے 12 منٹ پڑھے گئے. کس نے احتجاج کیا, کس نے کچھ کہا؟ ہاں نہیں, خالص مودت کو پرکھنے کے جو معیارات ہیں وہ کدھر گئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودت یہ تھی کہ غیر کا اگر ذکر تمہارے سامنے ہو تو منہ موڑو.
نہیں جی وہ اتحاد بین مسلمین کا تقاضا ہے، تو یہ مولا کو بتا کے جانا چاہیے تھا نا کہ ہماری مودت کا سودا کر لینا، اتحاد بین مسلمین کے نام پہ کر لینا، مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی دکھا دیجیے کسی معصوم کا قول، اتحاد بین مسلمین کے نام پہ سارے کام ہو سکتے ہیں، تو کل سے ہم بھی شروع کر دیں گے، پیسے تھوڑے زیادہ آئیں گے، ڈالر تھوڑے زیادہ آئیں گے، کم پڑ جائے گی، اور کیا۔ ہمیں بھی وہ وسیلہ، وہ روایت، وہ طریقہ، وہ ذریعہ بتا دیں۔ خالص مودت وہ ہے جس میں انسان فقط در علی و اولاد علی پر رہے، جہاں در علی و اولاد علی سے ادھر سے ادھر ہوا، یہ مودت خالص نہیں رہتی۔ بے شک یہ نظریہ ہو گیا شیخ مفید کا، جو کہتے ہیں کہ مودت اجر نہیں ہے، اس لیے اجر نہیں ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے، وہ اپنی عزاداری سے رسالت آپ کو ان کی زحمتوں کا صلہ دے سکے، بلکہ چونکہ تم اجر ادا نہیں کر سکتے تو چلو یہ کر لو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں سے مودت کی امپورٹنس سمجھ میں آتی، اہمیت، کہ نبی کی ساری زندگی کی زحمتوں کا صلہ جب کچھ ممکن نہ رہا تو اسے رکھا گیا۔ سمجھ میں آتا ہے مودت کیا ہے۔ علماء کا ایک اور گروہ ہے، دوسرا نظریہ جو پاکستان میں آج رائج ہے، وہ کہتا ہے حضور مودت ہی اجر رسالت ہے۔ اور فرمائیے گا مودت ہی اجر رسالت ہے، لیکن نبی نے سجاد بھائی سے آگے نہیں کہا تھا کہ سجاد بھائی آپ اجر رسالت ادا کیجیے، جیسے شاکر سے کہا ہو، یا منظر بھائی سے کہا ہو، یا توفیق بھائی سے کہا ہو، یا علی بھائی یا حسین بھائی سے کہا ہو کہ میاں تم آگے ہماری زحمتوں کا صلہ دے دینا۔ نبی نے فرمایا تھا قل لا اسألکم، اور فرمایا لا اسألکم، کم کا مطلب سارے کے سارے، کم کا مطلب جتنی بڑی امت ہے اتنا بڑا کم، مجھے ساری امت سے کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت کے۔ مودت اجر ہے لیکن طلب کسی فرد سے نہیں کیا گیا، پوری امت سے کیا گیا ہے۔ علماء نے کہا ہاں مودت اجر رسالت ہے، لیکن تب جب ساری قوم مل کر علی علی اور حسین حسین کی صدائیں بلند کریں۔ جب پورا ایک معاشرہ مل کر یا علی و یا حسین کرے گا تب جا کے اجر رسالت ادا ہوگا۔ ایک فرق کی توجہ چاہوں گا، یہاں تزکیہ نفس کا بہترین موقع ہے۔ اس قول کے مطابق، اس تفسیر آیت کے مطابق کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں میاں ہم اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ کسی فرد کو اپنے آپ کو قبیلہ سمجھنے کا حق، کسی فرد کو اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھنے کا حق، ہماری عزاداری، ہماری اقدار، ہم چلا جا رہے ہیں۔ ہم بن حوصل قوم اگر بات کر رہے ہیں، امت مصطفیٰ، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جی میرا ہندوستان کا گاؤں عزاداری تو وہی کرتا ہے، ہماری عزاداری، ہم جانچے والے مثلاً، ہم جو ہے وہ ساڑھورے والے مثلاً، ہم مسروڑا والے مثلاً، ہم جو ہے مظفر نگر والے مثلاً، ہم جو ہے سہارنپور والے، ہم لکھنؤ والے، ہم کراچی میں سب کیا بات۔ نبی نے تو نہیں کہا تھا کہ تم عزاداری ایسی کرو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کتنے واقعات ہیں کہ جہاں تو گروہوں میں لڑائی ہوئی تو اگلے دن ایک اور نئے امام بارگاہ ہمارے تو مجھے کہا جاتا ہے، جہاں شیعوں کی لڑائی ہوتی ہے وہاں نئے امام بارگاہ تیار ہو جاتا ہے، مولویوں کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس امام بارگاہ میں الگ فیس ملے گی، اس امام بارگاہ میں الگ ہدیہ ملے گی۔ ایک سوال پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد توجہات ہے کہ نہیں؟ بس دعوت وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، مجھے شہداء عباس ٹاؤن کی جو سالہ عباس ٹاؤن ہوا تو اس کی شہداء کی سالہ ثواب کی مجلس ہوئی، وہاں بھی پہنچنا ہے، تو بس انتہائی اختصار کے ساتھ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، نبی نے وہ مودت مانگی ہے جو قربہ میں رہے۔ جدھر یہ مودت قربہ سے ادھر ادھر ہوئی وہاں آپ کا تعلق اس مودت سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ چکر نہیں ہے کہ تھوڑے ادھر کیے تھوڑے ادھر کیے،
ایسے کو نبی ایکسپٹ نہیں کریں گے. امیر المومنین ایکسپٹ. مشہور معروف روایت ہے, کسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ احبک یا علی واحب عثمان, میں آپ سے محبت کرتا ہوں عثمان سے. شیعہ سنی ہر عالم نبی کتاب میں روایت لکھی. اچھا, عثمان کے حوالے سے معلوم ہے آپ سب کو کہ جو اختلافات رہے, تاریخی اختلافات ہے بہرحال, لیکن ایک بن چکا تھا شیعہ علی اور شیعہ عثمان ایک گروہ ہوتی رہی ہے. تو مولانا متقیہ نے جو جواب کہا وہ جواب عجیب ہے. آپ سے بھی محبت ہے جی, ان سے بھی محبت, ادھر بھی محبت چل رہی ادھر بھی. ہمارا مذہب انسانیت ہے, ہم کسی کو برا, سب اچھے ہیں, سب انسان ہیں. بشریت بنی نوع آدم کی بات کریں, بنی آدم اعضائے یک دیگرن. شیخ سعدی کے شیخ جو اقوام متحدہ کی چھت پہ پتہ نہیں دیوار پر لکھا وہ سناتے ہیں. ہم یہ تفریق کی بات نہیں کرتے, ہم مسلک کی بات نہیں کرتے, ہم مذہب کی بات نہیں کرتے, ہم کسی دین کی بات نہیں کرتے, ہم انسانیت کی بات کرتے. سبھی اچھے. اس نے بھی یہ کہا جی آپ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, آپ بھی اچھے, وہ بھی. احبو کا احبو فلانا, آپ سے بھی محبت ان سے بھی. سرکار نے بھی عجیب جواب دیا. فرمایا انتل آنا اعمار, ابھی تم کانے ہو. کانا جس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے اور ایک آنکھ, یہ کنڈیشن تم میرے سامنے رکھ رہے ہو, تم کانے ہو, ایک آنکھ ٹھیک ایک آنکھ. اما ان تحبہ اما ان تحبنی, دو جملے ہیں, یا تو صرف اسی سے پیار کرو یا تحبنی صرف مجھ سے پیار کرو. دونوں کے نتیجے دیکھیے گا. اما ان تحبنی وتصیر بصیرا, یا صرف مجھ سے پیار کرو, دونوں آنکھیں کھول لو. وَإِمَّا أَن تُحِبَّهُ, یا صرف اسی سے پیار کرو, وَالتَّصِيرُ أَعْمَى, پورا دے ہوگا. دین میں یہ کانا پر نہیں چلے گا. ایک آنکھ کھول کے ایک آنکھ بند کرنا, یہ دین میں معصوم کو گوارا. مودت رکھنی ہے تو ابوذر کی طرح رکھو, مودت رکھنی ہے تو سلمان کی طرح رکھو. ابوذر کہتے ہیں کہ علی کی محبت, علی کی مودت میرے دل کے لیے, مان اخبار میں حدیث موجود ہے کہ آیتن اتلوہا من کتاب اللہ, کہا مجھے علی کی محبت میں وہ مزہ آتا ہے جو قرآن پڑھنے میں آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم لوگ ہیں نہیں, ہم لوگ اس منزلت پر ہے ہی نہیں, کیونکہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا مزہ معلوم ہے, نہ ہمیں محبت علی کا مزہ. تو یہ جملہ تو ابوذر ہی کہہ سکتے ہیں. بے شک, بے شک. بڑی توجہ, مودت چاہیے, خالص چاہیے. جب انسان اس خالص مودت کے تعاقب میں نہ رہے, اس کے حصول کی دم و دو میں نہ رہے, رستے سے ہٹ جاتا, معاملات بڑھ جاتے ہیں. ایک بات کروں گا اور اسی بات میں بات ختم ہو جائے گی, اور کوئی میری بات کو برا نہ مانے. کوئی سوال ہو, میں یہاں موجود ہوں, جس کے بعد مجھے پوچھنا چاہے, میں 5-7 منٹ کے لیے ہوں, آپ پوچھیے. خدا را جتنے مثبت انداز میں, جتنی محبت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں پیغام دے رہا ہوں, اسی طرح اسے میری طرف سے قبول کیجیے گا. خیانت نہ کیجیے, گزارش دستخط خیانت نہ کیجیے کہ میں کچھ کہوں آپ کچھ بات آگے پہنچاؤں. جیسا کہا گیا ویسا پہنچائیے, اور وہ بات ہے جو آپ کے دل کی بات ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہو. انصاف سے بتائیے, کیا یہ مودت کا تقاضا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو سائڈ پہ کر دیں اور اہل بیت کی خوشی کو مقدم کریں؟ بے شک. اگر میں غلط کہہ تو کہیے کہ آپ غلط کہہ رہے. ہمارا اگر کوئی غم ہو وہ مقدم ہے کہ اہل بیت کا غم. یہ ہوتا ہے نا, 24 رجب کو کتنے مومن کا انتقال ہوا, کسی نے تعزیت قبول کی نہیں. آج باب الحوائج کی شہادت کا دن ہے, میں پاگل کو تعزیت قبول کروں گا. مولا کا پہلے تعامل اٹھا لوں, پہلے مولا کے نام کی زداری کر لوں, ساتھ میں مولا ہے, باب الحوائج ہے, آدمی سرات کی جد ہے. جب ان کا ذکر ہو جائے گا تو بعد میں آ کے 2-3 دن بعد آ کے پھر ہم اپنی سویم چہروں برسیاں سب آگے پیچھے کر دیتے ہیں. آگے محبت مقدم, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کریے. بے شک. ایسا ہی شیعتنا حدیث پڑھتے تو شیعتنا جو کچھ نہیں کر سکتے. شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں,
ہمارے غم میں غمگین غمگین ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ چلیے گا میرے، گھبرائیے گا مت. 15 شعبان میں 15 سال بعد یا 20 سال بعد اللہ نے آپ کے گھر میں آپ کو ایک چاند جیسا بیٹا دے دیا. اور کیجیے گا مثال، بڑی خطرناک مثال دے رہا ہوں. 15 شعبان والے دن جو کہ آمد نورانی سرکار حجت کا دن ہے، اسی دن اللہ نے 15 سال بعد آپ کے اولاد کے 15 سال بعد یا 20 سال بعد یا جتنے سال زیادہ کر لیں اتنا اچھے مثال والے چوک ہو جائے گی. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب آپ امام زمانہ کو بھول کر اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی میں لگ گئے. 15 شعبان آپ نے منائی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 15 شعبان کو کیا ہو رہا. آپ کو بیٹا آپ کے لیے مقدم ہو گیا. آپ بتائیے محبت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولے من پہ خاموش ہو گئے. یہ محبت کا تقاضا تو نہیں ہے نا. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ 15 شعبان کو بیٹا آیا ہے، آپ مٹھائی تقسیم کریں امام زمانہ کے نام کی کہ میرے بیٹے کی جو مٹھائی ہے وہ بعد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. غلط کہہ رہا ہوں تو بولیے. بسم اللہ. میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا. پتہ چلا تھوڑی دیر بعد آپ لوگ ساتھ پیچھے ہو جائیں، آگے نکلتا ہوں. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. آپ نے خود ابھی فیصلہ کیا ہے اور سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری خوشیاں بعد میں، پہلے محمد و اہل بیت محمد کی خوشی. ہمارے غم بعد میں، پہلے محمد و اہل بیت محمد کا غم. اگر یہ فیصلہ مسلم ہے تو مجھے اتنا بتائیے، میں پورا شہر گھوم کر کہہ رہا ہوں نیمہ شعبان امام بارگاہوں میں رش کم ہے، جشن میں سرکار امام زمانہ کے. بھائی کدھر رہ گئے میاں؟ میں وادی حسین میں ہوں، ابا کی قبر میں بیٹھا ہوا ہوں، پھول چڑھا رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امام زمانہ زندہ امام کا جشن چھوڑ کر اپنے مردوں کے پاس بیٹھے ہوئے. واہ 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 واہ. دیے سلامت رہے. توجہ کیجیے، توجہ. یہ خلاف مودت ہے. میں کوئی مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا آسان کر دوں بات. حضور آپ 3 شعبان کی رات کو کیوں نہیں جاتے اپنے ابا کی خبر؟ کیا بات. واہ 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 واہ. سوال تو بنتا ہے. آپ 13 رجب کی رات کو کیوں نہیں جاتے؟ آپ 20 جماعت ثانی کی رات کو کیوں نہیں جاتے؟ آپ 17 ربیع الاول کی رات کو کیوں نہیں جاتے؟ یہ نیمہ شعبان میں کیا ایسی بات ہے؟ روایت کوئی نہیں ہے، کسی معصوم کا کوئی فرمان نہیں، کسی قرآن میں کوئی آیت نہیں، کسی آسمانی کتاب میں کوئی دستور نہیں کہ نیمہ شعبان کو سب جاؤ قبروں پہ. ماشاءاللہ. میں کھول کے بات کروں گا. بسم اللہ بسم اللہ. اپنے ہندو معاشرے سے بھی شادی ہو رہی ہے نا، مائی ہو رہا ہے، سارا خاندان پیلا، قمیض بھی پیلی، شلوار بھی پیلی، دوپٹہ بھی پیلا، شال بھی پیلی، سب کچھ پیلا، پیلے پیلے سارے کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ رسم ہے، مائیوں کی رسم ہے. میں نے کہا رسول کے ہاتھوں میں سے مولود کو لا کے دیا گیا، اس کے بدن پہ پیلا کپڑا تھا، نبی نے واپس کر دیا، کہا کہ ہمیں پسند نہیں، کپڑا چینج کرو، سفید کپڑے کی لباس پسند نہیں تھا. پورا قبیلہ وہ پہن کے گھوم رہا ہے. حضور یہ وہ مخلوط برصغیر پاک و ہند کے معاشرے کا اس کا اثر ہے کہ ہم نے ہندوؤں سے اسے اڈاپٹ کر لیا. معذرت کے ساتھ یہ جو ہندوانہ رسم آئی آپ کی شادی میں، اس نے آپ کی مودت کو خراب نہیں کیا، لیکن جو سنیوں سے رسم لی ہے کہ قبرستان جانا نیمہ شعبان کو، اس نے مودت پر ضرب لگائی ہے. زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد رکھیے اہل سنت کا طریقہ کار ہے. کس کا طریقہ کار؟ اہل سنت کا. یہ سارے جتنے سنی نشین ممالک ہیں سب نیمہ شعبان کو قبرستان جاتے. شیعوں کے ساتھ چلو وہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ ہم بھی پہنچ گئے، بس لے کے پہنچ گئے، سمیلے وہاں لگا دی، دیگے وہاں چڑھا دی. قاضی حسین میں دھرنے کی جگہ نہیں، پورا شہر وہاں پہنچا. بھائی کیوں؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ آپ نہیں بتاتے، آپ بتاتے ہو. آپ کو اہل سنت نے سکھایا ہے. آپ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، حضرت عمر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. مبارک ہو آپ کو. امام زمانہ کا جشن چھوڑ کر اپنے باپ کی قبر میں بیٹھو، شرم آنی چاہیے. یہ مودت کا تقاضا تو نہیں تھا. امام زمانہ کے جشن کو ٹھنڈا کر کے اپنے باپ کی قبر کو گرم کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے. کون جواب دے گا اس کا؟ جی وہ ہم ایک مرتبہ خان ساتھ لے کر گئے تھے، ہم ایک مرتبہ خان ساتھ لے کر گئے تھے، ہم ایک فضیلہ خان ساتھ لے کر گئے تھے، ہم نے ایک ساتھ میں وہاں پڑھائی تھی، ہم نے ایک چھوٹا سا مختصر جشن وہاں وادی شہر میں کیا تھا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر یہ ٹھیک ہے، عاشور پہ بھی چلے جانا، انجمن پوری لے کے اپنے ابا کی قبر میں مجلس کر لینا، لوہا بھی وہی پڑھ لینا، ماتم بھی وہی کرا لینا. کیا مثال دی.
युखादिऊन अल्लाह व युखादिऊन अनफुसहुम। वो लोग समझते हैं कि अल्लाह वो नहीं, अपने आप को धोखा देते। बेशक जैसे आशूर के दिन अपने मुर्दों की कब्रों पे जाना दुरुस्त अमल नहीं, अज़ाए हुसैन छोड़कर, वैसे ही नीमे शाबान में फर्जंद ज़हरा का जश्न छोड़कर अपने बाप की कब्र पे जाके बैठना गलत था। कल को जवाब देना होगा, कल को जवाब देना होगा। तुम हमें जवाब दिए। देखिए, एक सफर अज़ा है तो एक सफर वेला है। जैसे सफर अज़ा ठंडा नहीं होना चाहिए, सफर वेला भी ठंडा नहीं होना चाहिए। एक मौलवी साहब ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि जी वो चंदा दे दीजिए, हम वादी हुसैन पे सभी लगा रहे हैं मोमिनों के लिए। मैंने कहा मान रहा जेब में पैसे, जेब गर्म है अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के साथ में, लेकिन मैं नहीं दूंगा चंदा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मुझे तशय्यो अजीज है। मैं अपना पैसा जो इमाम हुसैन की चौखट से मुझे मिला है, सुन्नियत को परवान चढ़ाने के लिए नहीं दे सकता। हाँ, अमीरुल मोमिन के मिशन के लिए चाहिए, देने को ले जा। खिलाफ मवद्दत जा रहे हो, इमाम बार गए शादी करके जहाँ 1000 बंदा बैठता था और 100 बंदे बैठे, ये सवाल नहीं होगा। बिल्कुल कहाँ से आई रस्म है, हमें बताइए। अगर गलत हूँ मैं ऊपर से आके जहाँ से चीख रहा हूँ, मैं यहीं से आके मैं अपनी गलती का इतराफ करूँगा कि मैंने गलत कहा था, मुझे माफ करो। तहकीक करके रिसर्च करके बात कर रहा हूँ। ये अली वालों का वतीरा नहीं, ये मैं शाबान कब्रिस्तान जाना, ये मुखालिफिन अली का वतीरा है। अली वालों को आमद मेहदी का जश्न मनाना चाहिए। बेशक बेशक यकीनी। इतने मवद्दत से दूर 2 घंटे बेटा जश्न में बैठा, नारे लगाए, दुरूद उसने पढ़ा, खुश हुआ आले मोहम्मद की खुशी में। घर आया तो अब्बा पूछे कि बेटे तूने आमाल किए कि नहीं? उसने कहा कि नहीं, अमाल नहीं की। अमाल क्या है? कहा हुस्न करो, ये 2 रकात नमाज करो, तिजारत करो। अब देखिए मुश्किल, देखिए बदबख्ती, देखिए ये आपके मवद्दत वाले मुआशरे की बात कर रहा हूँ, मुआशरे की बात नहीं कर रहा। इस मवद्दत वाले मुआशरे में 2 घंटे जश्न में बैठना अमल काउंट ही नहीं होता। गुस्ल अमल है, गुस्ल अमल है। इसमें क्या खासियत है गुस्ल में? नीमा शाबान के जो अमल बन गया, क्या अमल है? इससे इतने साल की गुनाह माफ हो जाए। अगर एक तुमने गुस्ल किया तो कई साल की गुनाह। अगर अमल का ये मेयार है कि कई साल के गुनाह बख्शे जाते हैं, अली के फज़ाइल में से किसी एक फजीलत की रिवायत को सुनो, सारी जिंदगी गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर गुस्ल अमल है तो ये भी अमल है। समझो है कि नहीं? आप जिक्र अहले बैत को नशर कदर में अमाल में काउंट कर रहे हैं, ना नीमा शाबान में अमाल में काउंट। जबकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हुब्बु आले मुहम्मद यौमन अफदल मिन इबादत सनत। आले मोहम्मद की मोहब्बत में बसर एक दिन सारे साल की इबादत से ऊपर है। एक दिन आपने घर में सालाना मजलिस रखी, ये सारे साल की इबादत से ऊपर है। मौला का तो ये नजरिया है, और हमारे क्या नजरिया है? हमारे कुछ और, मेंटलिटी कुछ और, फिलॉसफी कुछ और है। दीन की जो टर्मिनोलॉजी है, जो थ्योरी है, वही बदल दी हमने। हमारे निगाह में फुरूए दीन ऊपर जा चुका है, उसूल दीन। जिस दिन उसूल दीन ऊपर जाएगा तो हमें मवद्दत ऊपर नजर आएगी। एक बदतरीन सलावत पढ़ो। अगर ये मवद्दत समझ में आ गई, मवद्दत अहले बैत कितनी अजीम है, तो यकीन जानिए मकसद कुर्बानी हुसैन समझ में आ जाए। हुसैन इब्न अली ने क्यों कुर्बानी दी है? हुसैन इब्न अली ने सिर्फ नमाज बचाने के लिए कुर्बानी दी थी ना, ये हुसैन की कुर्बानी को मिनिमाइज कर देना, बहुत छोटा कर दिया। वो हुसैन जिसने तौहीद बचाई है, हुसैन जिसने रिसालत और नबूवत बचाई है, वो हुसैन जिसने इमामत और क़यामत को बचाया है, दुनिया भी बचाई, आखिरत भी बचाई। आप कह लीजिए एक छोटा सा वज़ू बचाया हुसैन ने, तो तौहीद नहीं है? सारा दीन अगर किसी ने बचाया, हुसैन। किसी आलिम का जुमला है कि अल-इस्लामु मुहम्मदियुल क़ुदूस हुसैनियुल बक़ा। इस्लाम के लाने वाले का नाम, बनाने वाले का नाम, दीन को पेश करने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है।
لیکن بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. اور یہ اس کے جملے ہیں، عیسائی عالم عیسائی کے جملے ہیں. شیعہ سنی کا آپ اس پہ اعتراض مت کیجیے گا یہ بات غلط تھی، ایسے اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا ویسے. ایک عیسائی عالم کا جملہ وہ یہ کہتا ہے کہ دستور دنیا یہ ہے، عقلاء عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بچانے والا ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اس لیے حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. حسین نے بچایا ہے، لیکن بچایا کیسے؟ حضور قربانی دے کے بچایا ہے، بنا قربانی کے نہیں. اپنے سر کی قربانی دی اور کم نہیں ہے، اپنی بہن زینب کے سر کی چادر کی قربانی دی. ماہ شعبان ہے اور آغاز ہی ولادت نورانیہ زینب کبریٰ سے ہے. دو جملے مرحومہ کے لیے، ایک مرحومہ کی مجلس ہے، اصال ثواب بھی ہو جائے گا. یہ امیر کی وہ شہزادی ہے جس کا نام خود اللہ نے رکھا ہے. بے شک بے شک بے شک. جب ولادت نورانیہ ہوئی تو بی بی نے اپنے شوہر نامدار ابو الحسن امیر المومنین سے کہا یا ابا الحسن، اور اس شہزادی کا نام تجویز فرمائیے. تو والا نے کہا کہ جب تک رسول ہے ان کے ہوتے ہوئے میں پہل نہیں کر سکتا. ما کنت اسبق رسول اللہ، رسول سے پہلے میں نہیں. رسول جب آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا آپ اس بیٹی کا نام تجویز کیجئے. کہ بیٹے اللہ کے ہوتے ہوئے میں پہل نہیں کر سکتا. سنی کتاب میں روایت موجود ہے. جبرائیل ہمیں نازل ہوئے ان اللہ یقرئک السلام وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ وَيَقُولُ لَكَ سَمِّهَا زَيْنَبَ. اللہ یہ کہتا ہے اپنی شہزادی کا نام زینب رکھیے. کتاب خصائص زینبیہ، مؤلف کا نام سید نور الدین الجزائری. کتاب میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی نے اپنی اس بیٹی کی آمد پہ جملہ کہا، اور عجیب جملہ ہے. من بکا علی مصاب هذه البنت کان کمن بکا علی اخویہا. جو میری اس بیٹی زینب پر ایک آنسو بہائے گا میں اسے حسن پر رونے کا ثواب بھی دوں گا، حسین پر رونے کا ثواب بھی دوں گا. ایک زینب کے نام کا آنسو دو معصوموں پر آنسو بہانے کا ثواب ہے. کون ہے یہ؟ وہ ہے کہ جب اپنی ماں کی قبر کو جاتی ہے تو آگے امیر، دائیں حسن، بائیں حسین، پیچھے عباس، بیچ میں نگینے کی مانند زینب چلتی ہے. اور جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں امیر جتنے دیے جلے ہوتے ہیں ان دیوں کو حکم دیتے ہیں حسن بیٹے بجھا دو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نگاہ میری بیٹی کے سائے پر بھی پڑ جائے. کیسا حجاب ہے، کیسی عظمت ہے، کیا بلند مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. یہودی ہے، 11 سال کوفے میں امیر کے پڑوس میں رہا. یحییٰ مازنی ظاہراً اس کا نام ہے. کہتا میں 11 سال علی کے پڑوس میں رہا، میں نے ایک دن علی کی کسی بیٹی کی آواز تک سنی. ہمارا یہ کراچی شہر ہے، یہاں پہ جب بچیاں بالغ ہوتی ہیں تو جو راہبرائیں ہوتی ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، جو معلمات ہوتی ہیں، وہ بچوں کو چادر لینا سکھاتی ہیں، حجاب کرنا سکھاتی ہیں. اس شہر کوفہ میں علی کی بیٹی نے کوفے والیوں کو قرآن پڑھنے تک سکھایا. تو چادر لینا بھی سکھایا ہوگا، بچیوں کو بتایا ہوگا حجاب کیسے کرتے ہیں، چادریں کیسے رہتے ہیں. مصیبت یہ ہے، قیامت یہ ہے، جن کوفے والیوں کو علی کی بیٹی نے چادر لینا سکھایا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ علی کی بیٹی بنا چادر کے اٹھی. کسی اس خاتون نے جس نے علی کی بیٹی سے سیکھا تھا کہ چادر کیسے لی جاتی ہے، اس نے دیکھا کوئی مستورہ آ رہی ہے، سر میں چادر نہیں، دوڑتی ہوئی بالا خانے سے گزری، گلی میں ہر دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد روتے ہوئے کہنے لگی
ہو سکے تو چادر دے دو اللہ کے نام پر. جملہ بڑا عجیب ہے سیدوں سے معذرت کے ساتھ. ارے وہ جن کے گھر سے چادر چلی تھی آج بھیک میں چادر ان کے سر کے لیے مانگی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے جملوں کے ذریعے. کسی نے مالا خانے سے دیکھا کہ کچھ تصویر ہیں جن کے چہروں کا رنگ زرد ہے, پھیکے پڑ چکے ہیں چہرے, سوکھ چکے ہیں چہرے, لگتا ہے کہ کافی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں. اپنے گھر سے کچھ کھجوریں اٹھائی, چلو صدقہ کر دیتے ہیں کچھ مشکلیں حل ہو جائے گی. ادھر سبے کی کھجوریں نکلی, ادھر پہ کلثوم کی آواز نکلی, بچوں یہ کھجوریں نہ لینا ہمارے محمد ہے, صدقہ ہم پر حرام. اجرکم علی اللہ. یہ کوفہ ہے, کوفہ یہاں کے معاملات ہیں. کوفہ بہت سخت ہے, کچھ جہاد سے کوفہ شام سے زیادہ سخت ہے, لیکن شام کی اپنی مصیبتیں. شام کے دروازے پر 3 دن علی کی بیٹی رکی رہی. جب کسی آنے جانے والی سے پوچھتی تھی ذرا اتنا بتاؤ ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے, جواب ملتا تھا کہ بی بی ابھی قبیلوں کے پرچم لا کے نصب کیے جا رہے ہیں. 120 قبیلے تھے جو شام میں اور شام کے مضافات میں رہتے تھے. ہر قبیلے کا پرچم لگنا. ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے بی بی, ابھی شرابیوں کو لایا جا رہا ہے. ہمیں یہاں کیوں روکا گیا, ابھی حافظان قرآن کو لایا جا رہا ہے. ہمیں یہاں کیوں روکا گیا, ابھی اس شہر کے بڑوں کو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں. ہمیں یہاں کیوں روکا گیا, اگر کتاب میں لکھا نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. ہمیں یہاں کیوں روکا گیا, کبھی بھی اس شہر کی ناچنے اور گانے والے مجھے معاف کریں کہ میرے ہاتھ ہوئے. اگر اللہ 3 دن سنتی رہی علی کی بیٹی. سارا شام جمع ہو گیا, عید کا سوا ہے. جب علی کی بیٹی کو داخل کیا جانے لگا, تڑپ کر دختر علی نے کہا, شیخ جعفر شوستری کے جملے, اے شبر ہمیں اس مجمع سے نہ لے جا. جملے پہ توجہ چاہوں گا, جملہ بڑا عجیب ہے, کاش یہ جملہ پہنچا. تڑپ کر علی کی بیٹی نے کہا, شبر ہمیں اس مجمع سے نہ لے جا. کیوں؟ جواب عجیب ہے, دل پھٹ جائے کم ہے. شبر کے لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں. میں علی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں, اس مجمع سے میں نہیں جا سکتا. اجرکم علی اللہ. شبر لعین وہیں سے لے جانے لگا. جب وہیں سے لے جانے لگا, بس 2 جملوں کی طرح میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. تڑپ کر علی کی بیٹی نے سر اٹھایا, بھائی کے کٹے سر کو روکے نظام. ریاض القدس سے کتاب ہے مسائل کی, اس میں لکھا ہے جیسے ہی زینب نے بھائی کا سر دیکھا, عجیب جملے ہیں, حسین کا کٹا ہوا سر رو رہا تھا, آنسو روا تھے حسین کی زخمی آنکھوں سے. اجرکم علی اللہ. لیکن منظر عجیب ہے, ادھر زینب نے بھائی کا کٹا سر دیکھا, ادھر حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی, ادھر حسین نے آنکھیں بند کی. زینب نے کہا, لو تغمض عینیک وانظر الینا ماذا فعل بنا العدو. اے میرے باجائے حسین, اپنی آنکھیں بند نہ کرو, میری غربت کا تماشا کرو. علی کی بیٹی کتنی غریب. الذين ظلموا قول محمد